الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کہنا نہ چھوڑنا، یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں اور تیری بہترین عبادت کرنے میں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن نسائی، موطا امام مالک اور مسند احمد تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی محبت کا یقین دلایا اور قسم کھا کر یہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بات معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت عزت اور شرف کی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس محبت کو یقین دلانے کے لیے قسم بھی کھا رہے ہیں، تو یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی فضیلت اور عزت کی بات تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہت قیمتی نصیحت کی جو ایک دعا کی شکل میں ہے۔ تو انسان کبھی کبھی اپنی محبت کا اظہار کسی کے لیے اگر اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار تحفے کی شکل میں کرتا ہے، تحفہ اور گفٹ دے کر۔ تو کبھی کبھی تحفہ مادی ہوتا ہے، مال کے ذریعے ہوتا ہے یا کسی چیز کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی تحفہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ روحانی تحفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو علم کی بات سکھا دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد روحانی تحفہ عطا کیا، اور وہ کیا تھا؟ دعا کی شکل میں تھا۔ تو دعا میں دراصل 3 اہم چیزوں کی پر مدد مانگی گئی ہے، 3 اہم چیزوں پر اللہ کی مدد مانگی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر کی توفیق، یعنی اللہ کی یاد کی توفیق پر اللہ میری مدد کرے، یعنی اللہ کا ہر وقت ہر حال میں دل، زبان اور عمل سے اللہ کو یاد کرتا رہے انسان، یہ توفیق ملے انسان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شکر کی توفیق ملے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا دل، زبان اور عمل اس سے شکر ادا کیا جائے۔ اس پر کس کی مدد چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عبادت اچھی طرح ہو۔ ایک تو عبادت کرنا ہوتا ہے اور عبادت کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت خلوص، محبت، خشوع اور سنت کے مطابق ادا کرنا۔ اگر عبادت میں اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، خشوع یعنی جھکاؤ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ سنت کے مطابق عبادت ادا ہوگی، تو اس کو عبادت کی کیا کہا جاتا ہے؟ خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح عبادت ہوئی۔ بہرحال اب یہ دعا پڑھنی کب ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہمیں کب پڑھنا ہے؟ عام طور سے ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز میں سلام پھیر لیا ہم نے، اس کے بعد جب ہم ذکر کرتے ہیں اس میں یہ دعا پڑھنی ہے، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد، بلکہ سلام پھیرنے وقت، سلام جب ہمیں پھیرنا ہے اس کے جسٹ پہلے سے پڑھنا ہے، ایک دم آخر میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ بعض روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ سلام جب انسان کو پھیرنا ہے، نماز ختم کر کے سلام پھیرنا ہے، اس سے جسٹ پہلے پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے بہت ساری دعائیں مانگ لی، اب آپ کو سلام پھیرنا ہے تو یہ دعا مانگ کر آپ سلام پھیریں گے، یہ نماز کے اندر ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نماز کے بعد، یعنی نماز کا آخری حصہ نماز کا بعد کہلاتا ہے۔
تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑنا جائز ہے، یعنی کسی وجہ سے انسان کسی مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے ضرورت کے تحت، سکھانے کے لیے یا محبت کے اظہار کے لیے، ایمانی محبت اور دینی محبت ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کسی سے محبت ہو تو اسے بتانا بھی مستحب ہے، لیکن یہ کون سی محبت ہے؟ جائز اور ایمان والی محبت، ایمان اور مومن والی جو محبت ہوتی ہے، اگر کسی سے ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا اچھی بات ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ آپ نے خود ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ہم سے اور آپ سے اگر کوئی بڑا آدمی کہے مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ ایک عام آدمی نہیں بلکہ ایک خاص آدمی اور بڑا آدمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے کہے تو اس صحابی کا مقام ویسے ہی بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی بات ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ملتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ چھوڑنا، لا تدعنا، نہیں چھوڑنا، یعنی تاکید کے ساتھ کہا اس کو پڑھتے رہنا۔ اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کی توفیق ملے گی، اللہ کے شکر کی توفیق ملے گی، اور اچھی طرح عبادت کرنے کی طاقت اور توفیق ملے گی۔ پانچویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگے، کیوں؟ تاکہ وہ عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر ہی ڈیپینڈ نہ ہو جائے، اپنے آپ کو ہی بڑا نہ سمجھ لے، میں تو عبادت کر لوں گا۔ جب بھی عبادت کا ارادہ کرو تو اللہ سے مدد بھی طلب کرو۔ جیسے اگر کسی نے یہ کہا کل سے انشاءاللہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا، صرف یہ کہیں کل سے انشاءاللہ کل سے نمازوں کی پابندی ہوگی، کر لوں گا میں، نہیں، پھر کیا کہے آخر میں؟ اللہ میری اس کام پر مدد فرمائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا جو نفس جب بڑا ہوتا ہے، تکبر میں آتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا کہ میں پابندی کروں گا لیکن یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہی ہوگا، ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں چاہ کر بھی کرتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ کی اگر مدد مانگنے لگ جائیں تو انشاءاللہ پابندی شروع ہو جائے۔ چھٹی بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی، پہلے اللہ مدد کس پہ مانگی گئی ہے؟ اللہ کے ذکر پر، اور دوسری اللہ کے شکر پر، تیسرا اللہ کی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ ترتیب ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اچھی طرح عبادت، تین چیزیں نا۔ پہلے ذکر کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کے ذکر سے انسان کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے شکر کی طرف، اور شکر کا ذکر دوسرے نمبر پر کیا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی اچھی طرح عبادت پر کا ذکر کیا۔ تو جب اللہ کا شکر آ جاتا ہے تو اللہ کی اچھی عبادت بھی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کی یاد سے اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے شکر سے اللہ کی عبادت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے ترتیب میں یہ چیز ہے۔ تو ذکر الہی انسان کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شکر انسان کو عبادت کی اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ساتویں اور آخری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے، اتنی پیاری اتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمٹ کے آ گئی۔ شکر گزار بندے کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ اللہ کی یاد کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اور اچھی طرح عبادت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ یہی دعا انسان اگر ہمیشہ مانگتا رہے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے خیال سے ہم میں سے ہر کسی کو یہ دعا یاد ہوگی، لیکن پڑھنا کب ہے اس کو؟ سلام پھیرنے سے پہلے، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہی علماء نے یہی بات کہی ہے، صحیح بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔